مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم۔ جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور قیامت کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس میں ہم اپنے پیغمبر اور رسول کو نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالداروں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ بستی میں فساد مچاؤ، بس ہمارا قول ہماری دلیل ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو اچھی طرح سے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں اور 15ویں آیت کریمہ ہے۔ 14ویں آیت کریمہ کا تعلق تو ماقبل سے ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نام اعمال کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے متعلق چند باتوں کو ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن انسان کا نام اعمال اس کی گردن کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ اپنا نام اعمال جو تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے دیکھ لو، پڑھ لو، اور اپنی ذات کے لیے حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہو جاؤ، جس کو گزشتہ کل ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنا نام اعمال پڑھ لے، اور پڑھ کر تو اپنی ذات کے اعتبار سے حساب لینے کے لیے کافی ہو جائے۔ جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گوار ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، وہ بھی قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھ کر اس کو پڑھ لے گا، اس کی نیکیاں بھی پڑھ لے گا اور اس کی برائیاں بھی پڑھ لے گا، اور کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا، چاہے اس کے دفتر کھلے کے کھلے پڑے ہو، سارے انسانوں کے سامنے اس کے نام اعمال کھلے ہوئے موجود ہو، لیکن اس کے باوجود دوسرا آدمی اس کا نام اعمال نہیں پڑھ سکتا، لیکن انسان ہر ایک اپنا نام اعمال پڑھ لے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نام اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیں گے تو وہ پڑھے گا، اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کرے گا کہ اللہ اس میں بہت ساری وہ نیکیاں اندر موجود نہیں ہیں جو میں نے دنیا میں کی تھی، میں نے دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی تھی، وہ موجود نہیں ہیں۔ کہا کہ میں نے تو فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، وہ سب نیکیاں تو اندر لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تیری وہ ساری نیکیاں میں نے غیبت کرنے کے گناہ کی وجہ سے مٹا دی، کہ دنیا کے اندر تو غیبت کرتا تھا، دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے کرتا تھا، تو لہذا ہم نے تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری غیبت کی وجہ سے
تیری نیکیوں کو مٹا دیا۔ تو لہذا قیامت کے دن بعض لوگوں کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ بعض گناہوں کو ایسا ذکر کیا گیا ہے کہ ان گناہوں سے آدمی کی نیکیاں جڑ سے مٹا دی جاتی ہیں، بالکل ملیا میٹ کر دی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک غیبت کرنا ہے، دوسرا مسجد کی بے حرمتی کرنا ہے کہ جو آدمی مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرے یا مسجد کی بے حرمتی کرے یا مسجد کو ناچ گانے کی جگہ بنایا جاوے یا مسجد کے اندر شور و شغب کیا جاوے، تو کہا کہ یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جڑ سے مٹا دیتے ہیں، یعنی بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہذا روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو شمار کرنا چاہے گا، اللہ کے سامنے بیان بھی کرے گا کہ میری فلاں نیکیاں، فلاں اچھے کام جو میں نے دنیا میں کیے تھے وہ تو اس نامہ اعمال میں موجود ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باب میں بھی یہ فیصلہ فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر غیبت کی تھی، میں نے اس کی وجہ سے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو لہذا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، حضرات علماء کرام نے چند گناہوں کو ذکر کیا ہے کہ وہ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض نیکیاں ایسی ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ جڑ سے مٹا دیے جاتے ہیں، جیسے ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ کہا کہ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام یہدم من کان قبلہ والہجرت تہدم من کان قبلہا، کہ اسلام آدمی کی زمانے جاہلیت کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے کہ آدمی مسلمان ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا، اب جتنا بھی کفر، جتنا بھی شرک، جتنا بھی شراب، جتنا بھی جوا، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہجرت ہے کہ وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَهَا، کہ ہجرت آدمی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو لہذا بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے، اور بعض جو ہے وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی نیکیوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کی منظر کشی کی اور قیامت کے باب میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت حساب لینے پر آوے تو آدمی حساب نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک کافر کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ ساری طرف سے پردے لگا دو، یعنی پردے لگا دو، یعنی میں اور وہ کافر بس، اور تیسرا کوئی دکھائی نہ دے، نہ اس کو کوئی دکھائی دے گا نہ دوسروں کو کوئی دکھائی دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑے کر کے اس سے حساب لیں گے، اس کو پوچھیں گے کہ تو نے دیکھ یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، سارے گناہ اس کو شمار کرائے جائیں گے۔ وہ انکار کرتا چلا جائے گا، کہے گا کہ یہ گناہ کہا کہ نہیں کیا ہے، اور کہے گا اے اللہ کی ذات، تو نے تو دنیا کے اندر یوں کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ظلم سے پاک رکھا ہے، لہذا تو یہ بات کہہ کہ آج تو مجھ پر ظلم نہیں کرے۔ ایک کافر اللہ سے یوں کہہ رہا ہے کہ تو یہ بات کہہ کہ آج تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا، میں آج تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، یعنی تجھے کوئی ایسی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا جس سے تجھ پر ظلم محسوس ہو۔ تو کہا کہ یہ نام اعمال میں جو لکھا ہے وہ سب غلط ہے، نام اعمال میں جو لکھا ہے وہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فرشتے جو تیرے گناہ کے وقت موجود تھے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہے گا؟ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا کہ لوح محفوظ ہے کہ جہاں پر ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، میں اسے بھی نہیں مانتا، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں چل، میں نے اپنے اوپر ظلم کو معاف کیا۔ پھر اللہ رب العزت اس کے جسم کے اعضاؤں کو حکم دیں گے کہ وہ گواہی دینا شروع کرے، لہذا اس کے بدن کے اعضاء گواہی دینا شروع کریں گے، اور بدن کے جس عضو سے گناہ کیا ہے وہ سارے کے سارے اعضاء ایک کے بعد ایک پوری زندگی کے گناہوں کو شمار کرتے چلے جائیں، اور جگہ کی تعین کے ساتھ
وقت کی تعین کے ساتھ ہاتھ اپنے گناہوں کو بیان کرے گا، پیر اپنے گناہوں کو بیان کریں گے، شرمگاہ اپنے گناہوں کو بیان کرے گی، پیٹ اپنے گناہوں کو بیان کریں گے، تو سب گناہ بیان کر دیے۔ وہ حیران رہ جاؤ گے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر ایک دم اچنبھے میں پڑ جاوے گا اور افسوس کرنے لگے گا اور یوں کہے گا کہ کمبختو، میں نے تمہاری خوشنودی کے لیے، تم کو راضی کرنے کے لیے تو یہ گناہ کیے تھے، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو بدن کے اعضاء جواب دیں گے کہ انطقنا اللہ انطق کل شیء، کہ آج اس ذات نے ہم کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جس ذات نے ہر چیز کو طاقت عطا فرمائی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے نام اعمال کو کھول کر رکھ دیں گے، وہ افسوس کرتا رہ جاوے گا اور پھر اس کے بعد میں جہنم کا فیصلہ ہو جاوے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد مسکرائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی مسکراہٹ کو بھی نقل کیا حضور کی، کہ حضور مسکرائے، یعنی کتنا بے وقوف آدمی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چال بازی اور چالاکی کرنا چاہتا تھا اور یوں چاہتا تھا کہ یہ تو سب غلط ہے، لوح محفوظ میں غلط لکھا ہے، فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے، میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان جگہوں سے، ان اعضاء سے گواہی لے کر اس کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے اختیار کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان والا ہونا اپنی ذات کے لیے ہے، یہ ہمارا اللہ کے سامنے سجدے کرنا اپنی ذات کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا یہ اپنی ذات کے لیے ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اغنی الاغنیاء ہے کہ اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں، وہ نہ ہماری تسبیح کا محتاج ہے نہ ہماری تحمید کا محتاج ہے، تاکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، قیامت میں اس کو گمراہی اٹھانی پڑے گی۔ کہا کہ گناہوں کی تکلیف دنیا میں بھی آدمی محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا، اور عبادت کا جو ہے وہ سکون دنیا میں بھی آدمی محسوس کرے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے کوئی پرسکون زندگی نہیں گزارتا، کہا کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کی زندگی اور بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے اور حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ حرام کا لقمہ جب آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اندر سے بے چینی ہوتی ہے، اس سے سکون نہیں ملتا ہے، اور حرام کی چٹنی روٹی اندر حلال کی جب جاتی ہے تو اس سے سکون ملتا ہے اور آدمی کی زندگی کے اندر راحت آتی ہے۔ تو لہذا انسان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے کامیابی کی راہ کی طرف نہیں آتا، اسی لیے فرمایا ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا۔ جیسا کہ گزشتہ کل ذکر کیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ کسی کا بوجھ اٹھا لے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو قیامت کے دن آزمائیں گے اور ان کی آزمائش کو اسی وقت پورا کر کے ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ لہذا صاحب تفسیر مظہری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بہرا آدمی اپنا عذر پیش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تو نے کتاب اتاری، تو نے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن میں تو سن نہیں سکتا تھا، لہذا میں کیسے تیری کتاب پر عمل کرتا اور کیسے تیرے پیغمبر کی بات کو مانتا، لہذا مجھے تو نے بہرا بنایا تھا، آج میرا عذر قبول کر لے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اسی طرح ایک مجنون پاگل آدمی کہا کہ وہ بھی اللہ سے سفارش کرے گا اور عذر کرے گا، اے اللہ تو نے مجھے پاگل اور مجنون بنایا تھا، میری عقل سلامت نہیں رکھی تھی جس کی وجہ سے میں تیرے دین پر نہیں چل سکا، میں نے تیرے قرآن کو نہیں جو ہے وہ اپنایا، لہذا میری زندگی گزر گئی، آج میرے عذر کو قبول کر لیں۔ اس طرح چند قسم کے لوگ جو دنیا کے اندر معذور تھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر کریں گے اور اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر ان کا امتحان لیں گے اور ایک فرشتوں کو بھیجیں گے اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ
اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس جہنم میں کود پڑو، کہ اللہ کا حکم ہے کہ جہنم میں کود پڑو. جو اللہ کے حکم کو مان کر جہنم میں کود پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کو ان کے لیے باغ بنا دے گا کہ تم نے دنیا میں تو نہیں مانا، دنیا میں تمہارا عذر تھا، تو لہٰذا آج ہم تم کو یہ موقع دیتے ہیں کہ تم اس میں کود پڑو. جو اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے اس میں کود پڑے گا، اللہ اس کو جنت کا باغ بنا دیں گے، اس جہنم کو ٹھنڈک والی چیز بنا دیں گے. اور جو نہیں کودے گا، ڈرے گا یا اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، کہا کہ میدان حشر میں بھی آدمی کے اوپر واجب ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کی اطاعت کرے. لہذا فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی آدمی قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاوے. مشرکین یوں کہا کرتے تھے کہ تم یہ کام کر لو، تمہارا کو اگر کوئی گناہ ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے، تم کو کوئی عذاب ہوگا تو ہم برداشت کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا. اگر آدمی نے کسی کے کہنے کی وجہ سے گناہ کیا ہے تو لہذا اس کا گناہ اس کو تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے، جس نے کیا ہے اس کو بھی اٹھانا ہے. جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ گناہ کر لو، کہ ہم ذمہ دار ہیں، ایک فوٹو پڑھا لو، یہ موقع اچھا ہے، ایک فوٹو کھینچوا لو، تمہارے گناہ کے ذمہ دار ہم. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، ہم کو بھی کہتے ہیں کہ تم یہ کروا لو. کہا کہ تمہارے گناہ کے ذمہ دار ہم. تو کہا کہ کوئی کسی کے گناہ کا وبال قیامت میں نہیں اٹھاوے گا، آدمی کو خود اٹھانا پڑے گا. لہذا فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھاوے گا. نہ نیکی کا کسی کو فائدہ ہوگا، نہ گناہ کا فائدہ ہوگا. آدمی کا خود اپنے ذات کے اعتبار سے جو کیا ہوگا وہی کام آئے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ رسول اور پیغمبر نہ بھیج دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا نظام چلایا اور نبیوں کو بھیجا. لہذا اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی. اسی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہم نے بارہا سنا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، تو وہ آسمان اور زمین کی گردش کو دیکھ کر، وہ برستے ہوئے پانی کو دیکھ کر، وہ اگنے والے گلنے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے، یہ اس پر فرض ہے. کہا کہ یہ کائنات ایسے ہی نہیں سجائی گئی ہے، کہا کہ اس کے پیچھے کوئی زبردست قدرت ہے جو اس کے نظام کو چلاتا ہے. کہا کہ معمولی سا گھر 2-4 افراد کا، وہ بھی گھر کے بڑے آدمی کے بغیر برابر نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چلاویں گے. لہذا اگر کسی کے پاس کوئی رسول نہ آیا ہو، کوئی ہدایت کی کتاب نہ آئی ہو، تب بھی اس کے اوپر اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض اور واجب ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دے. لہذا اہل فطرت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان کے لوگ، جو 500-600 سال کا زمانہ ہے، تاکہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا. ان کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ ان کو اختیار دیا جائے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کی صورت عطا فرماویں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت دوبارہ جو ہے وہ کلمے کی تلقین عطا فرماویں گے، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح وہ بچے کافروں کے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، کہ کافر کے، مشرک کے وہ بچے جو بلوغ سے پہلے مر جاوے، کیا وہ بھی جہنم میں جاویں گے؟ تو کہا کہ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ ان کو ایسی ایک جگہ میں رکھے گا جو نہ جہنم ہوگی نہ جنت ہوگی، تاکہ درمیانی جگہ میں ان کو رکھا جائے گا. اور مومنین کے بچے، یعنی وہ مسلمانوں کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ہیں، ان کے بعد میں تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل فرماوے گا، بلکہ وہ بچے جنت کے باہر اپنے باپ کا انتظار کریں گے، اور باپ اگر جنت کا مستحق نہیں بھی ہوگا تو وہ اولاد ان کو جنت کا مستحق بناوے گی، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا ہے. لہذا فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا.
اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس میں کوئی رسول اور پیغمبر نہ بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان آیاتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں ہم سب کو دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔